السلام علیکم مجاہد ملت فخر اہل سنت جناب ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ بولیے. ماشاء اللہ آپ کے پاس کافی معلومات ہیں اور بہت دیکھیے آپ منصفانہ طریقے سے بات کرتے ہو. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں کٹر سنی ہوں، اجمیری ہوں، مگر میں اجمیری ہوں. کیسا نا یہ مجھے اجمیر کا بریلی دیوبندی مت بناؤ، میں اجمیری سنی ہوں. اجمیری میں تو بغدادی ہوں. پھر آپ ہاں کیوں تو بن رہے ہیں اجمیری؟ بس تو آپ بغدادی بنو، میں اجمیری ہو جاتا ہوں. تو پھر آپ ایسا مت کریے کہ میں اجمیری ہوں اور وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں اہل سنت و جماعت ہوں. ٹھیک ہے. بریلوی آج کی تاریخ میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگے ہیں، اس لیے فقط. باقی بریلویت کچھ نہیں ہے. بریلوی کا ہاں بریلی ہاں کچھ نہیں ہے، صحیح بات. جی واہ. بریلویت کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہاں مسلک ہے. بالکل. یہ جی جو مسلک ہے، یہ جتنے مفتی بھی اعظم مسلک ہند نے ہیں بھی یہی سب کہا تھا کہ علماء بریلی مت لکھو، علماء اہل سنت لکھو. جی اہل سنت و جماعت ہی ہے ہاں، سب کچھ. لیکن یہ اصطلاح کے طور پر آج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگے ہیں. ایک بات. دوسری کہنے دو، بات اصل تو کیا ہے، کہنے دو. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مفتی حنیف قریشی کا معاملہ بیان کیا کہ وہ کتب عالم ہیں. وہ کتب عالم نہیں، وہ پگل عالم ہے. ارے نہیں، ٹھیک ہے. بہت بڑے مناظر ہیں، قریشی ہیں. ارے بھائی، ارے قریشی ہونے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں. قریشی کا مطلب قصائی ہے. قصائی ہے. میں ارے قریشی سے کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسے مت بولو. ارے بھائی وہ قصائی برادری کے ہیں، قریشی ایسے برادری کے ہیں. ایسے بدتمیزی والا جملہ استعمال کرنے کا حکم نہیں ہے. قریشی ادب والا لفظ ہے، ادب والا. ارے ادب بھیا، والی لفظ بولنے کا حکم ہے. قرآن میں ہے ولا ارے تنابزوا بھائی ایک منٹ ولا رک جاؤ. پھر تنابزوا یار تم نے بالالقاب، قرآن قرآن شروع میں کر ہے دیا. کسی میری کو بات برے سنو، القاب سے مت پکارو، اللہ نے فرمایا. میری بات سنو. قریشی کون ہوتے ہیں؟ بس وہ ادب والا لفظ ہے جو مجھے ارے گوشت کا بھائی کام صاحب، کرتے ہیں، گوشت کا کام قریشی، کرتے ہیں، یہ کہیں گے بس. ہاں قریشی قصائی لوگ ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ کرو، ادھر ادھر گھما کے ناک کان پڑھ کے ادھر ادھر سے پکڑنے کی ضرورت ہے. اور جب قصائی لوگ ہوتے ہیں بس سیدھی. انصاری کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی انصاری کپڑا بنانے والے کو کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے لفظوں میں دوسرے لفظوں میں کیا ہمیں نہیں پتا بھائی. جو دوسرے لفظ اور ہوتے ہوں گے تو آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم پتا. کچھ ابھی آپ کو ایسے تھوڑی بولے ہو آپ. نہیں بتائیے کیا کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا. آپ جتنے بھی جو آپ بتائیں. اب انصاری وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ آپ کو جولاہے بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں. ارے بھیا، جلاحا کوئی گالی تھوڑی ہے. جلاحا کا جو آپ کی کتاب جب پڑھیں گے ہسٹری کے اینشنٹ ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں کپڑے بننے والے کو جلاحا کہتے تھے. وہ جلاحا کوئی گالی تھوڑی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں تو پھر کسائی کوئی گالی تھوڑی ہے. بھائی آدمی آپ کا کام کرتے ہو جی، میں کسائی کا کام کرتا جولاہا ہوں. کہنا اچھا نہیں لگتا ہے ان کو. ارے بھیا اچھا اور برا تو وہی والی بات ہے. آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنی مانیتائیں بنا لی. مانیتائیں بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. جو حق ہے وہ تو حق رہے گا. اس کو آپ تبدیل تھوڑی کر سکتے. بہرحال اب اگلی بات یہ ہے قریشی کہ کو دیکھیے مفتی حنیف قریشی جو ہیں، ہم ان کو پہلے اہل سنت و جماعت کا ایک فرد مانا کرتے تھے، ایک سپاہی مانا کرتے تھے. لیکن جب سے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں رجوع کر گستاخیاں لیا کرنا انہوں نے، شروع کری. رجوع کر لیا، رجوع. ارے حضرت کہاں رجوع کر لیا؟ وہ ایک ایسے آدمی ہے کہ کئی بار رجوع کر چکے ہیں، کئی بار توبہ کر چکے ہیں، کئی بار پھر کر چکے ہیں. ارے اور کیا آپ پھر وہی والی بات ہے. دیکھیے ایسا ہے نا، میں آپ کے سامنے بڑا چھوٹا عقید انسان ہوں. آپ کے سامنے عمر بھی بڑی کم ہے، لیکن پھر بھی وہی والی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میری ریسرچ ان جیسے لوگوں پر نا لگاتار چلتی رہتی ہے. اب ہم لوگ میں کیا ہوں کریں، ڈاکٹر. ہم علماء اہل سنت کدھر جائیں؟ جی میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اب میں بتاتا ہوں. آپ نے کہا کدھر جائیں. آپ نے کہا نا کدھر جائیں. اب ادھر یہ الیاس قاضی اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا ہے، لبے کے عطار کے نعرے لگوا رہا ہے، اپنا ہاں نظام نامہ پڑھوا رہا ہے. ان کے اوپر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے علماء سے فتویٰ لو. اعلیٰ حضرت نے کیا کرا تھا؟ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی عرب کے، عجم کے، ہندوستان کے 250 علماء سے فتوے نہیں لیے. آپ بھی فتوے لو. اس کے علاوہ کیا کیا جائے اس کے صاحب، ایک بڑا منٹ رکیے. مشکل شیر بشاہ اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان لوگوں پر فتوے لگائے تو آپ نے 250 علماء کے دستخط اپنے فتوے پہ لیے نہیں لیے. آپ ایک کام کرو نا، آپ ایک کام کرو، کوئی جو بہت ایک اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے بہترین شاندار عالم فرد مانے جاتے ہوں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے فتوی لو. آپ میں بتاتا ہوں اس وقت آپ ایک آدمی کا فتویٰ لیا کوئی نہیں کاٹے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ ان کے پاس چلے جاؤ.
مفتی مطیع الرحمان کے پاس چلے جائیے آپ. بہار والے ہاں ان کے پاس چلے جائیے آپ, ان سے فتویٰ لے لیجیے. ان کا فتویٰ کوئی نہیں کاٹے گا. آپ ایک کام کریے, اور ایسے ویسے کا تو فتویٰ ہے یار, آدمی خاطر بریلی میں والے تو ان کے خلاف ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب کے. انہوں نے نسیم ملت اڑیسہ والوں کو مسلمان قرار دیا ہے, محدث کبھی نے کافر قرار دیا ہے. ارے میں جو کیا کر رہا ہوں آپ سے وہ اب دن کا آپ کے فتویٰ کوئی نہیں کاٹے گا, ان کا تو مخالفت ہے بریلی میں. ارے بھائی صاحب بریلی والوں کا کوئی مخالفت نہیں ہے, کوئی مخالفت نہیں ہے. ارے ہے مسائل صاحب. میں وہ مت رکیے نا, مسائل میں اختلاف ہو جاتے ہیں, وہ کسی انہوں نے قطعی کافر اور وہ والا مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ آپ ایک کام کیجئے, ٹھیک ہے, آپ مفتی مطیع الرحمان سے فتویٰ لے لیجیے. اگر آپ مفتی مطیع الرحمان کا نہیں مانتے تو محدث کبیر سے لے لیجیے. محدث کبیر کا تو کوئی نہیں مفتی کاٹے گا. غلام محمد صاحب ناگپوری کو کافر قرار دیا. بڑا ارے مشکل کام ہے صاحب, بہت مشکل. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ مفتی مطیع الرحمان صاحب کا لے لیجیے. ہاں مفتی مطیع الرحمان صاحب صحیح ہے, بالکل. ٹھیک ہے, مفتی ہاں مطیع الرحمان صاحب سے فتویٰ لے کر کے وہ آپ مجھے ان کا فتویٰ دے دیجیے, میں آنکھوں سے چوم کے لگا لوں گا. جو فتویٰ دے دیں گے میں وہ مان لوں گا, بات ختم ہوتی ہے. چلو ٹھیک میں ہے انشاءاللہ. مجھے سنیے نا, مجھے مفتی مطیع الرحمان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے محدث کبیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے جو ہے کہ مفتی حسن رضا قادری سے خان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ کیا نام ان کا مفتی اسجد رضا خان صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے جو ہے مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی ہیں, حالانکہ اس لیول کے مفتی نہیں ہے, لیکن اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں اس مسئلے پر آپ لے لیجیے. مجھے بھی اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے ابھی تو بزرگ گزر گئے, مفتی مجیب الرحمان صاحب گزر گئے, سمجھ گئے آپ. ان کا فتویٰ لے لیتے, ہم ان کا چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے. سرکار تاج شریعہ بدر طریقہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, آپ ان کا فتویٰ لے لیتے, ہمیں بتا دے دیتے. ہاں انہوں نے تو بہت رد کیا ہے لیاقت قادری کا. ارے ان سے زیادہ رد کیا کس نے, ان سے زیادہ کسی نے رد نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, ہے نا. انہوں نے ہاں ایک اور یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ مولانا الیاس ستار قادری کو امیر اہل سنت نہیں کہہ سکتے. بھائی انہوں نے کہا تھا, انہوں نے رد کیا. ان سے زیادہ رد کیا کس نے. اب سوچئے ہم ان کے جو ہیں وہ ہیں کیا نام اس کا مرید ہے, اور ہم اپنے پیر کے رد کو انکار کیسے کر سکتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں سارے, لیکن جتنے رد کریں گے نا اتنے رد مانیں گے نا. آپ ان کے سامنے یہ سب حرکتیں نہیں کری, یہ بال کو مبارک کہہ کے بٹوایا اور وغیرہ وغیرہ لبیک یا رفتار کے نعرے لگوائے. آپ ایک کام کیجئے نا, اس پر ایک فتویٰ لے کر آئیے. ارے وہ ہوتے اس وقت تو بہت زبردست فتویٰ دیتے اس بات پر. بال مبارک کہنے کے اوپر تو بہت زبردست دیتے بھیا. وہ تو فتویٰ دیتے اگر وہ اس وقت ہوتے وہ تو دھجیاں اڑا دیتے نا. ارے کیا بات ہے, علم کا علم تھا ان کو بہت. ہاں, اب آپ ایک کام کیجئے, ایک کا فتویٰ اور کوئی اختلاف نہیں رکھے گا. حضور مدنی میاں کا فتویٰ لے لیجئے اس مسئلے پر, ٹھیک ہے. بریلی والے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے دیوبند کا رویہ جائز بتا دیا تھا کہ دیوبند والوں کا رویہ جائز ہے بھیا کچھ جب تک مسائل کہ اس میں کا کفر کنفرم نہ ہو. ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہے نا, میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جس کا بھی معاملہ ہے, کی تھی نا مخالفت کی تھی نا بریلی علماء نے ان کی. بھائی مخالفت کی تھی علماء کا. دیکھیے آپ عالم ایک آدمی ہے, ایک چھوٹی سی بات سمجھیے, ہمیشہ دھیان رکھیے گا. علماء کا ہر دور میں آپس میں مسائل میں اختلاف رہا ہے. بات صحیح. ہاں, جب اختلاف اگر علماء کا ہو جائے نا تو وہ اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ اختلاف آج نہیں ہوا ہے, وہ قیامت تک رہے گا. ٹھیک ہے, علماء کا اختلاف جو ہے وہ برکت ہے. ٹھیک ہے, برکت ہے. ہاں, اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ حضور مدنی میاں کا لے لیجئے. ہم تو حضور سرکار مدنی میاں کہتے ہیں, آپ تو میرے سرکار مدنی میاں کا لے لیجئے. سرکار حضور جو ہے ان کا لے لیجئے, محدث کبیر کا لے لیجئے, ان کا لے لیجئے, مفتی مطیع الرحمان صاحب قدس سرہ العزیز, ان کا لے لیجئے. آپ لے لیجئے نا, ہم منع کب کر رہے ہیں, آپ نے منع نہیں کرا. آپ لے لیجئے ان کے فتوے, یہ جو کہیں گے جو حکم لگا دیں گے. یہ تو اگر کفر کا کوئی فتویٰ لگا دیں اور حقیقت میں یہ کفر ثابت کر دیں تو ہم تو اس پر آ جائیں گے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم تو علماء کے پیچھے قیامت میں گردنیں ان کی پکڑ جائیں گے, ہماری تھوڑی پکڑ جائیں گی. یا پھر قطب مراد آباد کا فتویٰ لے. کون مفتی اعظم مراد آباد کون ہے بھائی, میں نہیں جانتا, مفتی ایوب خان صاحب رحیمی. بھائی میں نہیں جانتا. دیکھیے ان کو آپ اتنے قریب لے کے مراد آباد والے اتنے بڑے مفتی کو نہیں جانتے, ان کے ہزاروں شاگرد. نہیں حضرت, میں نہیں جانتا. دیکھیے جو ارے وہ 50-60 سال تو پڑھاتے ہوئے ان کے جامع لیں گے. ابھی کوئی ہے نہیں اس علاقے میں اتنے سال پڑھانے والا.
نہیں حضرت، میں آپ کی بات کو ارے تسلیم آپ کر کی رہا عمر ہوں. سے زیادہ تو پڑھا لکھے ہو گئے، ان کی 62 سال ہو گئے، 62 63. ہاں ہاں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی مگر بات بالکل تعجب کی سچ. بات ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے، اتنے قریب ہلدوانی میں رہ کے آپ انہیں نہیں نہیں جانتے. نہیں، واقعی میں نہیں جانتا ان بلکہ کو. ہلدوانی میں بھی ان کے شاگرد ہوں گے کوئی نہ کوئی. نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ پھر بھی، اور ایک بات، جامعہ نہیں میں جیسا اتنا بڑا مدرسہ ہونے کے باوجود بھی مراد آباد کے اندر اتنی دیوبندیت پھیل گئی، اتنی دیوبندیت پھیل اچھا گئی، اتنی دیوبندیت پھیل گئی کہ مراد آباد میں سنی تو سمجھ لیجیے مٹھی برابر رہ گئے، باقی سب دیوبندی ہو گئے. اچھا، جی ہاں، یہ حالات ہو گئے مراد آباد کے. یعنی آپ مراد آباد کے، سنی کم ہو گئے. جی مراد آباد کے خطے خطے میں جا کر کے دیکھیے، سنی مٹھی برابر رہ گئے، بس سب طرف دیوبندی دیوبندی ہو گئے. وہ جو اولیاء اللہ کو ماننے والے جو کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے یہ تو تو پھیل بڑی گئے. عجیب بات بتائی آپ نے. اولیاء اللہ کے جو مزارات کے آس پاس کے جو لوگ رہ گئے ہیں، سمجھے، یہ سب سنی رہ گئے ہیں. باقی سب ادھر ادھر آپ چلے جائیے، جنہیں کہاں 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 میں تو گیا، میں نے جہاں جہاں جا کر کے دیکھا دیوبندیت کی گڑھ بنتے چلے آ رہے ہیں مراد آباد کے اندر. اور میرے جان پہچان کے یعنی کتنے لوگ دیوبندی ہو گئے بھیا، اللہ رحم فرمائے آپ پر اور یار عالم. بڑی اتنے تعجب کی اتنے بات، تعجب کی بات اتنے بتائی آپ نے. وہاں پہ مراد آباد میں انہوں نے مدرسہ شاہی بنایا. مدرسہ شاہی بنانے کے بعد اتنی تبلیغ کری کہ انہوں نے اپنے جتنے زیادہ تر لوگ تھے سب کو دیوبندی بنا لیا. سمجھے، آج سے 100 سال، آج سے 50 سال پہلے آپ دیکھیں گے تو وہاں دیوبندیت کا نام نہیں تھا. آج دیوبندیت اتنی تکڑی ہو گئی، اتنی تکڑی ہو گئی ارے ہے جب تک کہ وہ تھے مٹھی نا بھر خطیب اعظم مراد آباد حضرت مولانا مفتی انتخاب عالم قدیری صاحب، جب تک دبدبا تھا سنیت کا. ارے نہیں یار، مفتی انتخاب قدیری کے زمانے میں بھی بہت دیوبندی تھے، آپ نہیں، ایسی بات نہیں. انہوں نے سنبھال رکھا تھا صاحب ایسی. ایسا ہے نا، انتخاب قدیری کا بھی معاملہ یہ رہا ہے، انتخاب قدیری کا بھی معاملہ تھوڑا الگ رہا ہے. انہوں نے بھی بہت ساری باتیں، حالانکہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے دیوبندیت کا رد کیا یا اہل حدیث کا رد کیا. لیکن پھر بعد میں وہ بھی جو ہے کہ اعلیٰ وہ حضرت اللہ میاں کہنے کے اوپر اختلاف ہوا ہے. نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے لگ گئے تھے وہ، نہیں استغفر وہ نہیں اللہ. کہتے، ایسا تو نہیں کہا، میں نے سنا نہیں ان سے. جی، آپ نے نہیں سنا ہے، ہم نے سنا ہے. ایسا کہہ رہے تھے تو غلط کرو، انہوں نے بہت غلط کیا. کسی کو اعلیٰ حضرت کافر کو کہنا، کافر کہتے تھے. حضور مفتی کافر اعظم کہنا بغیر تحقیق کے تو حکم ہی نہیں ہے جب تک کسی کا کفر کنفرم نہ ہو. سمجھے. ہاں وہ، اور یہ تو بہت ان سے، خطرناک بات ہے، بہت جی خطرناک بات ہے. استغفر اللہ، وہ دین وغیرہ جن کیا کہا کرتے تھے اعلیٰ ارے حضرت کو. لا لا الہ گالیاں الا دیا اللہ کرتے تھے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بھیا. محمد. اللہ معاف کرے، پاک پروردگار عالم، گالیاں دیا کرتے تھے حضور مفتی ارے اعظم. جی حضور بس وہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر، آپ کہہ رہے ہیں اللہ میاں والے مسئلے پر وہ بات ہوئی تھی. اللہ میاں والے مسئلے کا میں آیا معاملہ تھا پروگرام لینے ان کا کوٹا کے لیے، دراصل ایسا ہے. بہت پہلے اللہ مراد آباد تو میں تھے. حضور مفتی اعظم ہند نے کیا کہا تھا؟ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا اللہ میاں نہ کہو، بلکہ اللہ والے میاں کہہ دو. ہاں انہوں نے مسئلہ بتایا تھا، ٹھیک ہے. مگر انہوں اب نے اس پر پیچھے نہیں کیا کسی کا، بس مسئلہ ٹھیک ہے، بتا کے ختم کر دیا. بات ختم. اب انہوں نے جو تھا حضور مفتی اعظم آئیے. ہند کے پاس، ہاں حضور مفتی اعظم ہند کے پاس جا کر کے انہوں نے وہ مانگی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے خلافت دے دیجئے. ہاں تو اب یہ خلافت کے اہل نہیں رکھتے تو حضور مفتی اعظم ہند نے منع کر دیا. ہاں یہ چلے گئے وہاں، کیا نام اس کا، یہ آپ کے مکن پور شریف، مکن پور شریف سے وہ لیا ہے خلافت. اب مکن پور شریف کا مکن پور شریف اور بریلی شریف میں ہمیشہ سے وہ رہا ہے ٹکراؤ، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں بہت ٹکراؤ صاحب، وہ سلسلے کو نہیں مانتے، بریلی والے کے مداری سلسلہ ختم ہے. جی ہاں، ہم نہیں مانتے ہیں. اب ہوا کیا، ٹکراؤ ہونے کی وجہ سے، اب سنیے کیا مسئلہ بنا. نہیں ہے سلسلہ تو جاری ہے. یہ ٹکراؤ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ حضرت کا رد کرنا شروع کر دیا. بڑا چکر ہے صاحب، کیا کیا. ٹھیک ہے، اب وہی والی بات ہے، اپنی انا کے لیے کام کرنے لگے لوگ. حضرت انتخاب عالم قدیر صاحب کو سنی تو اپن مان سکتے ہیں نا، سنی تو مان سکتے ہیں. دیکھ میں یہ ایسا نا، انتخاب عالم قدیری نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں ان کے ابھی تک میں کوئی کفر ان کا مجھ تک نہیں پہنچا ہے. ہاں البتہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے ہیں تو پھر وہی والی بات ہے، من شک فی کفر ہی و عذابی ہی فقط کفر. اور کوئی کافر کو اگر کافر نہ سمجھے اور مومن کو مومن نہ سمجھے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو وہ والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان، ابھی میں نے کوئی کفر نہیں دیکھا. دیکھیے ایسا ہے نا، اگر کوئی آدمی کسی مومن کو کافر کہے تو وہ بھی کافر ہے، اور کوئی آدمی اگر کافر کو مومن کہے تو وہ بھی کافر ہے. سمجھے. میں تو سنی مانتا ہوں کہ وہ اختلاف ہے، چلتے ہیں. دیکھیے اختلاف ہونا اور ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اختلاف ہونے والی بات کو. اب کیا کیا جائے صاحب، بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. دیکھیے ایسا ہے نا،
مشکل کام آج نہیں ہو گیا، پہلے بھی مشکل تھا، ٹھیک ہے. علماء نے بہت سارے مسائل پر اختلافات کرے ہیں، میں اختلاف میں نہیں جاتا کسی بھی عالم کے، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہم تو دیکھو صاحب انہیں بھی مانتے ہیں، قطب بریلی حضرت پیر سید ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے ہم حضور سرکار ثقلین میاں کو مانتے ہیں. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تاج الشریعہ بدر اب طریقہ سے بہت سے لوگ مرید ان کی ہوں، لیکن برائیاں اس کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں حضرت پیر کرنے دو، سید ثقلین میاں صاحب کی. ارے کرنے دو نا یار، برائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بات بتاؤ، جس کو اللہ و رسول نے پسند کر لیا، کیسے ایک کیوں منٹ برائی سنو کر میری رہے بات، ہیں؟ اتنی غریبوں کی ایک منٹ شادیاں میری تو ہیں بات سنو، انہوں نے لڑکی. ایک منٹ میری بات سنو. حضرت سید ثقلین میاں صاحب ارے رحمۃ اللہ بھیا آپ میری بات سنیے، جس کو اللہ و رسول نے چن لیا ہو اس کو کون گرا سکتا ہے؟ یہ بتاؤ، بات علیہ. ختم ہو حضرت گئی. ثقلین میاں صاحب قابل اور مقبول آدمی تھے. بھائی اگر ان کا وہ مقبول نہ ہوتے تو میں ایک ازہری ہونے کے بعد میں، ایک جو ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا مرید ہونے کے بعد میں ان کے جنازہ مبارک کی نماز میں نے پڑھی، ہو کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ ٹھیک ہے. تکبیر، اللہ اکبر. بہت یہ اب آپ کا میری تو بات، بہت اچھی بات ہے صاحب، بہت بڑھیا بات. بھائی میں نا بزرگوں کو یہ اختلاف میں نہیں جاتا ہوں، نہیں، یہ ٹھیک آپ ہے. کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ پیر ثقلین میاں صاحب سے منسلک ہیں اور ہونا چاہیے. بھیا بھائی منسلک ہزاری نہیں، میاں کے آپ مریض ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا، وہ تو ہو. ارے اتنی اچھی بات ہے. بھیا مفتی اختر رضا خان دیکھیے، صاحب ہزاری میاں صاحب جنہوں نے ٹی وی کا رد کیا، زندگی بھر ٹی وی کا رد کیا، آج الیاس قاضی اسی ٹی وی کو گھر گھر میں گھسڑ رہے ہیں. وہ خود بھی ٹی وی کا رد کرتے تھے، وہ اپنے فتوے اور یہ ان بھی کے لکھ بدل دیا جاتے الیاس قاضی نے کہ جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا. صاحب 10,000 روپے میں جنت دے رہے تو ہیں. کیا یار بتاؤ. ٹھیک ہے حضرت بھیا. مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب ہزاری میاں صاحب نے کتنا زبردست رد کیا اور قائم رہے اس پر، بھائی دیکھو ایسا اور ہے، وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے اپنے وقت میں. دیکھیے یہی وجہ ہے جو ان کو یاد کیا جا ان کا رہا کوئی ہے. مقابلہ نہیں کر پایا اس زمانے اس معاملے میں. جی وہی کہہ رہا ہوں نا، جب جو استقامت، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو جو سب سے بڑی نعمت نوازی ہے نا، وہ استقامت ہے. کبھی حضرت مفتی اختر صاحب نے ثقلین میاں صاحب کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا کبھی نہیں دیا. اتنے بڑے وہ، انہوں نے کبھی ایسی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی شاید. کوئی فتویٰ کبھی کوئی نہیں دیا. یہ تو بعد والوں نے گمراہی نہ پھیلا فتویٰ دی. نہیں، حضرت بعد والوں نے بھی نہیں دیا ہے، نہ فتویٰ انہوں نے دیا، نہ انہوں نے دیا ہے. اور ارے حضور وہ ازہری کسی میں نے یہ ایک الٹا منٹ اڑا ایک دیا منٹ تھا کہ ایک انہوں نے منٹ سورہ ایک منٹ کافرون پڑھنے کو منع کر دیا. سورہ ارے کافرون ایک یہ منٹ کیا بتائیے، کیا کیا اڑاتے ہیں کہ سورہ کافرون ایک پڑھنے کو منع کیا تھا. ایک منٹ وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے. ایک بات سنیے آپ، اس مسئلے پہ میری بحث ہو چکی پہلے بھی، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پرانے مسئلے میں تو کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ چھڑا تھا حضور ثقلین میاں والی خانقاہ کا اور سرکار اعلی حضرت والی خانقاہ کا، وہ اس لیے چھڑا تھا کیونکہ یہ مانگ رہے تھے اسلامیہ انٹر کالج اپنا ہاں وہ میں نے آیا تھا امام ربانی مجید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے وہ کرایا تھا جشن میں تھا، اس میں شریک ہوا تھا. اس کے لیے وہ مانگ رہے تھے کہ وہ آپ جو ہے ہمیں اسلامیہ انٹر کالج دے دو، ہم اس میں جو ہے وہ کریں گے اپنا جلسہ وغیرہ کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، ہم آپ کو ایک بار دے دیں گے، آپ ایک بار کر لیں گے، اس کے بعد بار بار آپ مانگیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ کو دے دیں گے تو وہ دوسری خانقاہیں بھی ہیں، خانقاہ نیازیہ ہے، وہ سرکار مانگیں دانا گے. ولی سرکار ہیں. اب سنیے میری بات نا، وہ بھی مانگیں گے تو اس میں معاملات خراب ہو جائیں گے. اور سرکار اور وہ ہے اسکول، سن رہے نہیں، ہاں ہاں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں. وہ ہے اسکول میں ہوتی ہے پڑھائی، ہاں ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت کا جو کل شریف ہوتا ہے اس میں تیاریوں میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. کل شریف کی تیاریوں میں ٹائم لگ جاتا ہے، 1 مہینے کا ٹائم لگتا ہے پورا. ہاں ہاں 1 مہینے میں وہ ٹائم پورا سب تمبو ومبو لگتا ہے، اور ایک مہینے کے اندر وہ پڑتا ہے، کتنے مطلب 1 عالم مہینہ لگ آتے ہیں، جاتا ہوگا. ہزاروں عالم آتے ہیں. نہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ جو بھی آتے ہوں تو اس میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے. تو اگر اس طریقے سے سب کو دیا جائے، ایک مہینہ سب جنے لگائیں، تو اس میں بچوں کی پڑھائی پہ بھی بہت زیادہ فرق ہاں پڑے گا، یہ بہت اونچی بات. اچھا حضرت ہے نہیں. کبھی میں بھی عرس میں آیا 10-12 بار، کبھی میں نے حضرت امام زین العابدین کی شان بیان کرتے ایک بھی عالم کو میں حقیقت قسم کھا سکتا ہوں میں نے 2 ایسا ہے. منٹ ان کی شان نہیں سنی، نہ امام باقر کی سنی، نہ امام جعفر، نہ امام موسیٰ کاظم، نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم، بس میں فاضل نے بریلوی. ارے بھائی مانو فاضل بریلوی کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن یہ کیا ہے کہ سب کو میں ایک نے سائڈ، میں نے میں نے صحابہ کو سنی ایک سائڈ، حضرت، میں تابعین نے کو ایک سنی سائڈ، طبی میں تابعین کو ایک سائڈ، حضرت اولیاء کاملین کو ایک حضرت سائڈ، امام باقر کو ایک سائڈ، امام جعفر کو ایک سائڈ. ہم نے سنی، میں نے سنی
ارے صاحب بتائیے آپ مجھے بھیج دو، مجھے 10 منٹ کی تقریر بھیج دو آپ امام زین العابدین کی شان بیان کے کسی نے. حضرت میں آپ نے کو 10,000 روپے انعام دوں گا. 88 152 ارے 53 حضرت 58 آپ نمبر پہ مجھے مقبال انعام. مجھے انعام مت دیجیے جتنے گا. منٹ کی بھیجو گے 10 منٹ کی 10,000، 20 منٹ کی 20,000، 10 سے اوپر ہو بس. اب میری بات سنیے. اور میرا سرکاری تو چیلنج ہے پورے انڈیا میں کوئی بھی بریلوی امام باقر، امام جعفر، امام حسن عسکری ایک امام پہ بھی 1 گھنٹہ تقریر نہیں کر سکتا 1 مہینے میں بھی. یہ میں بقرعید تک کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر کوئی کر دے تو میں اسے 20,000 روپے انعام دوں گا. دیکھیے اگر آپ مگر اس شرط طریقے ہے کہ امام زین العابدین سے، امام آپ حسن اس عسکری سے جتنے امام ہیں ان میں سے 1 گھنٹہ کسی پر کر دے گا وہ آپ اس تو میں طریقے اس کی کو اگر 20,000 باتیں روپے کریں انعام گے، دوں گا. میری بات سنیں، آپ اس مگر طریقے بقرعید تک کا ٹائم دے رہا ہوں میں بس. مزہ نہیں آیا آپ سے بات کر کے سر. ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہمارے مؤذن صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی مان گئے کہ بات صحیح ہے. آپ لگاتار بول رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ مؤذن رہا صاحب ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جناب عبد الحفیظ صاحب مؤذن صاحب ہیں، اذان پڑھتے ہیں قلندری مسجد میں کوٹا میں ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اچھی وہ بات بھی ہے. مان میری گئے کہ بات ہاں بات صحیح. ابھی کبھی آپ نے سنی امام زین العابدین کی شان کوٹا میں؟ نہیں، کہنا سوال ہی نہیں. امام باقر کی کوئی کرتا ہی نہیں، یہ کہہ رہا ہے. دیکھو یہ بزرگ ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی کرتا ہی نہیں اب ہماری بات سن لیجیے. ہم کسی کے کہنے سننے پر نہیں جاتے. ہے. ہم نے سنی ہے. ارے صاحب ہم نے آپ نے کہا ہوا میں سنی، آسمان میں، سمندر میں. میری بات ہم بھی تو سنیے، دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنی. سنیے میری پورے 34 انڈیا میں سال کہیں کی نہیں ہوتی امام زین میرے العابدین بھائی شان صاحب، بیان، کبھی نہیں کرتے بریلوی حضرات، نہ امام باقر کی میں بیان کرتے. یار اگر جبکہ آپ امام بولتے اعظم رہو نے گے پھر فرمایا مزہ تھا نہیں کہ آئے اگر گا. میں 2 سال ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا امام جعفر، امام باقر کی، تو میں برباد ہو جاتا. امام اگر آپ اعظم نے اس کہا تھا طریقے میں سے برباد ہو جاتا کہ ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا. 2 سال کیسا علم دیکھا تھا. آپ اگر اس اہل بیت طریقے سے سے ہی تو علم آیا ہے، اہل بیت سے ہی تو اولیاء کرام کو علم ملا، اور آج ان اگر کو آپ ایک سائڈ کر دیا. ارے ہم منع نہیں کر رہے، فاضل بریلوی کو مت مانو،